اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ویلکم ٹو یو۔ آج مائی ٹاپک از رمضان کی تیاری۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ بہت قریب ہے۔ کوئی بھی چیز سکسیس ہونے کے لیے چاہیے کہ ہمیں پلاننگ کرے، کہ ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ جس طرح دنیاوی کاموں کے لیے اگر ہمارے گھر پر کوئی فنکشن ہو یا کوئی شادی ہو تو ہم ضرور تیاری کرتے ہیں۔ تیاری کے بنا اگر ہم کوئی کام کریں تو وہ کام سکسیسفل نہیں ہوتا۔ جس طرح فنکشن سے پہلے ہم گھر کی صفائی کرتے ہیں، دوسری شاپنگ کرتے ہیں، کپڑوں کی شاپنگ ہوتی ہے اور دوسرے دیگر امپورٹنٹ چیزوں کی بھی شاپنگ کر کے ہم پلان کر کے ہر چیز سیکوینشل آرڈر میں رکھتے ہیں، تاکہ جس دن پروگرام ہو، جس دن فنکشن ہو، وہ فنکشن اچھی طرح سے وقت پہ پورا ہو۔ اسی طرح سے بچے جب ایگزام دینے والے رہتے ہیں، امپورٹنٹ ایگزام، اس ایگزام کی تیاری بھی کرنا بہت ضروری ہے۔ جو اچھے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، عقل مند اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں، وہ اپنے ایگزام کی تیاری شروع سے کرتے ہیں۔ ایگزام کے قریب اور زیادہ ٹائم دے کر اپنے ایگزام کی پڑھائی ایک پلاننگ کے حساب سے، ماڈل کے حساب سے کرتے ہیں، تاکہ وہ ایگزام میں اچھی طرح سے کامیاب ہو۔ اگر وہ پراپر پلاننگ نہیں کرے تو پاس تو ہوتے ہیں، وہ کامیاب تو ہوتے ہیں، مگر ان کی گریڈنگ ٹھیک نہیں ہوتی، اس میں مزہ نہیں رہتا اور تعریف نہیں رہتی۔ جس طرح نماز کے لیے ہم وضو کی تیاری کرتے ہیں، اذان سنتے ہیں اور پھر ہم وقت پہ نماز ادا کرتے ہیں۔ جہاں پر بعض کنٹریز میں جہاں پر اذان نہیں ہوتی اور بعض گھروں میں اذان سنائی نہیں دیتی، وہاں پر اس طریقے سے جوش خور سے تیاری نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ٹائم دیکھ کر کام کرتے ہیں۔ اگر اذان ہوتی ہے تو ہمیں سگنل ملتا ہے، ہمارا مائنڈ پریپیئر ہوتا ہے کہ اب ہمیں نماز ادا کرنا ہے اور نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، سنیے، جلدی جلدی اپنا کام نپٹاتے ہیں اور وضو کر کے نماز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح رمضان سے پہلے ہمیں بھی رمضان کی تیاری کرنی چاہیے، جیسا کہ گھر کی صفائی کرنی چاہیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پاکیزہ ایمان ہے، صفائی کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ضرورت کے سامان کو آرڈر میں رکھنا ہے، ہمارا کچن ارینجمنٹ کرنا ہے، یا جو بھی ہمیں راشن کی ضرورت ہوں گی رمضان کے لیے اسپیشل، اس کو منگوانے کی تیاری کرنی ہے اور مکمل کرنا ہے۔ جیسے امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ہماری نماز کی اوڑھنی رہتی ہے، نماز کی جگہ ہے، جا نماز ہے، وہ ساری چیزوں کو ہمیں صاف کرنا چاہیے، اور پھر سے ہمارے قرآن شریف پڑھنے کی اور دوسرے کتابیں پڑھنے کی ہمیں آرڈر میں پلیس کر کے رکھنا چاہیے، تاکہ ہم عبادت میں ہمارے خلل نہ ہوئے۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں چاہیے زکوٰۃ کی بھی تیاری کرے اور اپنی خود کی عید کی شاپنگ بھی کر رمضان سے پہلے تیاری کریں، تاکہ ہم رمضان کے تینوں عشرے میں بڑی ہی لطف انداز سے عبادت کرے، کیونکہ ہم جانتے ہیں رمضان کے مہینے میں نفل نماز بھی فرض نماز کی جگہ رہتی ہے، فرض نماز کے برابر اجر ملتا ہے۔ اسی طرح فرض نمازوں کا اجر اور فرض کاموں کا اجر 70 گنا ہمیں ملتا ہے۔ جس طرح سے ہم کوئی بھی نماز ادا کرے تو ہمیں 70 درجے اس کی ثواب ملتا ہے، کوئی بھی زکوٰۃ دے اور دوسرے خیرات صدقہ کرے، اس کا بھی اجر ہمیں 70 گنا عطا ہوتا ہے۔ کیوں نہ پھر ہم اس اچھے مبارک مہینے میں ہماری مغفرت کی فکر کریں اور ہم زیادہ سے زیادہ اجر اور نیکیاں کمانے کی کوشش کریں۔ اس طرح سے ہمیں غریبوں کا بھی خیال کرنا چاہیے، کس کو ہمیں زکوٰۃ دینا چاہیے، کون سے نوکر کو ہمیں وقت پہ بلانا چاہیے، تاکہ اپنا نوکر بھی اپنے ساتھ ساتھ نماز پڑھے اور نماز پڑھے اور دیگر دوسرے کام کرے۔ ہمیں چاہیے کہ نوکر کا بھی ساتھ دے اور اسے بھی ہم یہ سمجھائے کہ رمضان میں روزہ رکھنا
فرض ہے۔ کیوں اکثر ملازمین سرونٹ سے کہتے ہیں کہ ہم کہاں پر روزہ رکھ سکتے ہیں بیوی، ہم کو تو بہت زیادہ کام رمضان میں رہتا ہے۔ اس طرح ہم روزہ رکھیں اور ہمارے گھر میں آنے والے نوکر روزہ نہ رکھیں، وہ بھی غلط بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی بھی تھوڑی کام میں مدد کرے، جس کی وجہ سے وہ بھی روزہ رکھ سکے۔ بلا وجہ ہمیں کوئی بھی کام جیسا کہ گھر کی صفائی ہو، کلر کرنا ہو، رمضان کے مہینے میں ہرگز نہ کرے، کیونکہ رمضان کا مہینہ مکمل عبادتوں کے لیے ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے۔ پھر ہمیں چاہیے کہ ایک رمضان کا کارڈ تیار کرے، جس میں ہم اپنے ٹائمنگز لکھیں، ٹائم ٹیبل لکھیں، کب ہمیں نماز پڑھنا ہے، کب ہمیں تلاوت قرآن کرنا ہے، ذکر کرنا ہے اور دیگر کاموں کے لیے، تاکہ ہماری عبادت بھی اچھی ہو سکے اور گھر کے کام بھی ہم وقت پہ مکمل کر سکیں۔ ہمیں یہ نوٹ کرنا چاہیے کہ سحری کے بعد جو ہمیں وقت ملتا ہے، وہ وقت ہم گھر کے کاموں میں نہ گزاریں، بلکہ ہم فجر کی نماز خشوع اور خضوع سے طویل طریقے سے ادا کریں، اس کے بعد ذکر کریں، پھر ہم فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرنے میں ہمیں بہت ہی انشاءاللہ مزہ آئے گا اور ہم اس کا لطف اندوز اٹھا سکیں گے۔ انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم سارے عورتوں کو، بہنوں کو اللہ تعالیٰ یہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔